آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسا رکن بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اگر وہ فریضہ مسلمان انجام نہ دے تو کفر کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ایمان سے دور ہوتا ہے اور کفر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس فریضے کو مسلمان ترک کر دے، چھوڑ دے اور اس رکن کو ادا نہ کرے تو رفتہ رفتہ کفر کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ بعض علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، مومن ہی نہیں رہتا۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ فریضہ کیا ہے؟ وہ فریضہ ہے نماز، جس سے آج مسلمان کوسوں دور ہو چکا ہے، جس فریضے کو آج مسلمان ترک کر چکا ہے اور جسے چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ یہ کتنا سنگین جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ میں کچھ احادیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کروں گا، اور قرآن کریم کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا بہت سے کبیرہ گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آج انسان زنا کرنے کو تو گناہ سمجھتا ہے، آج انسان چوری کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، آج انسان غیبت کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، آج مسلمان ڈکیتی ڈالنے کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن نماز کا چھوڑ دینا ان تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے۔ جو مسلمان نماز آج نہیں پڑھتے ہیں وہ ذرا اپنا جائزہ لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا اور وہ جہنم میں جا گریں گے، تو جہنمی جو پہلے سے وہاں موجود ہوں گے وہ لوگ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں گرے، کیا چیز تم کو جہنم میں لے کر آئی ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چوری کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شرابیں پیتے تھے یا زنا کرتے تھے یا ڈکیتیاں ڈالتے تھے یا جوا کھیلتے تھے، نہیں، بلکہ وہ کہیں گے، قرآن ان کے الفاظ کو سورہ مدثر میں نقل کرتا ہے، لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نماز کا چھوڑ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کو آج مسلمان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، آج مسلمان کے پاس بازار میں گھومنے کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کے پاس دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کے پاس فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کے پاس گانے سننے کے لیے ٹائم ہے، لیکن وہ رب جس نے انسان کو زندگی دی ہے، وہ پروردگار جس نے ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ جس نے جسم میں قوت اور طاقت دی ہے، وہ رب جس نے چلنے اور پھرنے کے لیے انسان کو دونوں پیر دیے ہیں اور سننے کی طاقت انسان کو دی ہے، اس اللہ کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتا۔ آج بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ مسلمان کہتا ہے کہ امام صاحب ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، مولانا صاحب ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک چلانے کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام چلانے کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا پر وقت دینے کے لیے ٹائم ہے، لیکن وہ رب، وہ بادشاہ جس کی عبودیت میں ہم ہیں، اس اللہ کو دینے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج کوئی بڑا بادشاہ، دنیا کا سرمایہ دار ابھی تھانے دار کوئی بلائے تو انسان سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے گا اور اس کے یہاں فوراً حاضری جا کے دے گا، لیکن زمین و آسمان کا بادشاہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے اور کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ بے وفا دنیا کے لیے تو ہم سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اس بے وفا دنیا کے لیے تو ہم ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے قیمتی اوقات کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ وفاؤں والا اللہ، اس کے لیے چند منٹ، 10-15 منٹ دینے کے لیے ہمارے پاس آج ٹائم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم کسی بھی جرم کی وجہ سے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں سمجھتے تھے کسی کو۔ کتنے بڑا انسان گناہ کر لے ہم اس کو ایمان سے خارج نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو ہم ایسے بندے کو مومن ہی نہیں سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں مومن اور غیر مومن میں فرق کرنا ہوتا تھا، اگر ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، تو ہم اس سے پتہ لگاتے تھے کہ جو نماز پڑھتا تھا اس کو مسلمان جانتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں جانتے تھے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج اگر مسجد بنانے کی بات آتی ہے تو پیسہ خرچ کر کے مسلمان مسجد اعلیٰ سے اعلیٰ بنوا دیتا ہے، ٹائل اور پتھر بھی لگواتا ہے، لیکن مسجدیں ویران پڑی ہیں، ان مسجدوں کو ہم نے ویران کر رکھا ہے۔ آج ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ یہاں نہیں ہوتا۔
جسم تو نماز میں ہوتا ہے لیکن ذہن کاروبار میں پھنسا ہوتا ہے، جسم تو نماز میں ہوتا ہے لیکن ذہن ان کا دنیا داری میں پھنسا ہوتا ہے۔ آج یہ حال ہماری نمازوں کا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف طور پر ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہی ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، اور اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اسی حدیث شریف کی وجہ سے امام احمد بن حنبل بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے، ان کا فرمان ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان سے خارج ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن کفر کے قریب پہنچ جائے گا اور کافروں والا عمل کہلائے گا۔ یہ اس میں گنجائش رکھی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ان کا یہ فرما دینا کہ بندہ کافر ہی ہو جاتا ہے، یہ نماز کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ آج ہم نماز ہی چھوڑ بیٹھے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی ایک سجدہ آج ہم کرنے میں اللہ کے سامنے بھاری پن محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم اس نماز کو، 5 وقتہ نمازوں کو پڑھنے میں اپنے اوپر بھاری محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک اللہ کے سامنے ہم سجدہ کرنے لگے اور ان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہم نے کر لی تو یقیناً اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لے گا۔ ہم نے ہڑتال کرنے کے لیے تو دکانیں بند کی، کئی دنوں تک بازار نہیں کھولے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے، نماز کے لیے اپنی دکانیں بند کرتے تو اللہ ہر ظالم سے ہمیں بچا لیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مصیبت اور پریشانی سے ہمیں نجات دے دیتا۔ لیکن دنیا داری کے لیے تو سب کچھ وقت ہے انسان کے پاس، بس چند منٹ نماز کے لیے نہیں ہے۔ قبر کا عذاب بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا۔ فرماتے ہیں سرور کائنات، تاجدار مدینہ، شہنشاہ بطحہ، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب مردہ آدمی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اگر وہ بندہ بے نمازی ہوا، جب بے نمازی کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے اس اشارے سے فرمایا، ہا کذا، ایک جانب کی انگلیاں دوسری جانب کی انگلیوں میں اس طرح داخل کی، فرمایا ہا کذا، اس طرح ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ تو یہ بے نمازی کا انجام ہے قبر میں جانے کے بعد، اور اس پر ایسے بچھو اور ایسے زہریلے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے ایک سانپ اگر زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک گھاس نہ اگے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے قبر میں اس بندے کے لیے جو نماز نہیں پڑھتا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں عذاب الگ ہے۔ جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرے گا، اور اس سے پوچھیں گے جہنمی کہ تو کیوں گرا جہنم میں، تو وہ کہے گا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ فجر میں جو اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی تو انسان ہیں۔ آخر ان کو کون سی چیز اٹھاتی ہے گرم بستروں سے؟ آخر ان کو کون سی چیز گھر سے کھینچ کر لاتی ہے اور اذان دینے پر انہیں آمادہ کرتی ہے؟ اور یہ بندے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے گھر سے اٹھا کر مسجد تک لے کر آیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یقیناً اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ وہ خوف اس کو بستر سے اٹھاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر آج میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گرم بستر چھوڑا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں میرے لیے نرم بستر کا انتظام کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ قبر میں میرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا، اور قبر میرے لیے اتنی کشادہ اور وسیع کر دے گا کہ تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک قبر اس کی کشادہ اور وسیع کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی۔ آج ہم ہر ایک چیز کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں، ہر ایک کے گھر میں لائٹ وغیرہ کا انتظام ہوگا، ہر ایک انسان لائٹ وغیرہ استعمال کرتا ہوگا۔ ایک مہینہ پورا ہوتا ہے، بل آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ایسے لائٹ استعمال کی ہے، گرمیوں میں آپ نے پنکھے کی ہوا کھائی ہے، اور سردیوں میں آپ نے گیزر یا گرم پانی کا استعمال کیا ہے، یہ اتنا بل ہے، آپ کو یہ اتنا بل بھرنا پڑے گا۔ اگر نہیں بھریں گے تو تار کاٹ دیے جائیں گے، لائن آپ کی کاٹ دی جائے گی۔ بل آتا ہے نہیں آتا ہر ایک کے گھر میں؟ اب ذرا تصور کریں اس اللہ کے بارے میں جس اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، کبھی اس کا بل مانگا ہے اس نے؟
جس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے کبھی بل مانگا ہے؟ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پینے کے لیے دریا کے دریا بنا دیے، جس اللہ نے چشمے سے پانی نکالا اور صاف شفاف پانی جو ہم فری کا پیتے ہیں، کبھی بل اللہ نے بھیجا ہے ہمارے پاس؟ کبھی اللہ نے جو ہوائیں چلائی ہوئی ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں، اگر یہ اللہ آکسیجن روک دے تو 3 منٹ سے زیادہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کبھی اللہ نے اس کا بل مانگا ہے؟ بس کتنا کہا اللہ نے کہ میرے بندے میرے مبارک گھر میں چلا جا، وہ گھر جو شیطان سے پاک ہے، وہ ایسا گھر جو گناہوں کی جگہوں سے پاک ہے، میرے گھر میں آ جا، چند سجدے کر لے، تھوڑا سا ٹائم 10-15 منٹ 5 وقت میرے گھر میں دے دے، بس اتنا سا بل مانگا ہے اللہ نے، اور وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ ایک وہ بندہ ہے جو اٹھنے کی تیاری کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے کہہ کر سوتا ہے کہ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا دینا۔ ایک وہ بندہ ہے جو الارم لگا کے سوتا ہے تاکہ میں فجر کے لیے اٹھ سکوں اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس نے کوشش کی لیکن نہیں اٹھ سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کو گناہ سے بچا لے گا۔ لیکن وہ بندہ جو کوشش ہی نہیں کرتا، جس کی نیت ہی نہیں ہوتی، وہ رات کو الارم لگاتا ہے اور صبح 8 بجے کا الارم لگاتا ہے، نماز چھوڑنے کی نیت سے وہ سوتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو یہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس نے کفر کیا۔ کفر کے معنی جانتے ہیں؟ یعنی اس نے اللہ کا انکار کر دیا ایک طریقے سے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ علماء کرام اس حدیث میں گنجائش رکھتے ہیں، کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوگا لیکن کفر کے قریب تر ہو جائے گا، کفر کے بہت قریب پہنچ جائے گا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے ہیں۔ ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلۃ حتی اصبح۔ اب یہ حدیث سنیں آپ کہ ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو رات کو سوتا ہے اور صبح تک سوتا رہتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ ایسا شخص ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سوتا ہے، شیطان کی طرف سے ایک گرہ اس کی گدی پر لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ 3 گرہیں رفتہ رفتہ اس کی گدی پر لگ جاتی ہیں۔ جب بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو فوراً ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب اٹھ کے وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ اس کی گدی سے کھل جاتی ہے، اور وضو کرنے کے بعد جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی اس کی گدی سے کھل جاتی ہے۔ پھر جب صبح کرتا ہے تو چست ہوتا ہے اور طبعی اعتبار سے بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص نہیں اٹھتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو خبیث النفس، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ شخص چڑچڑے مزاج والا ہوتا ہے، طبیعت میں ایک بھاری پن ہوتا ہے اس کے، کیونکہ شیطان کی جانب سے اس کی گدی پر گرہیں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز جو ہے بہت ہی اہم عبادت ہے انسان کے لیے، اور نماز کا چھوڑ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بندے کو رفتہ رفتہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کفر تک جس کفر کی سزا یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس کفر کی اتنی بڑی سزا ہے، اس کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آج ہر ایک ہم میں سے کامیابی تلاش کرتا ہے۔ اچھا، دنیا کی کامیابی بھی نماز ہی میں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو صرف آخرت کی کامیابی ملے گی، نہیں، بلکہ دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے نماز میں رکھی ہے، دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ دونوں جہان کی کامیابی اللہ عطا کرتا ہے جو بندہ نمازی ہوتا ہے۔ آج ہم صدائے سنتے ہیں، ہر ایک انسان سکسیس کے پیچھے ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر ایک انسان چاہتا ہے، ہر ایک باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سکسیسفل ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے، لیکن وہ نماز کی طرف اس کو نہیں لے جاتا۔ وہ باپ اس بیٹے کو نماز نہیں سکھلاتا، نماز کی دعوت نہیں دیتا، یہ پوری زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ چند پیسے تو دنیا کے کما سکتا ہے، یہ دنیا کے اندر بلڈنگ بنا سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، گاڑی بنگلے یہ خرید سکتا ہے، لیکن وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں کہلائے گا۔ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا دنیا کا۔ دنیاوی سکون کوئی پیسوں سے نہیں خریدا جاتا۔ دنیاوی سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، وہ چاہے نماز پڑھ کے ہو یا تلاوت کر کے ہو، تسبیح پڑھ کے ہو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون اور چین ملے گا۔ اور جو بندہ دنیا کماتا ہے، پیسے سے سکون خرید کے دکھا دے، وہ سکون کوئی خریدنے والی چیز ہے؟ کتنے کروڑ پتی ہیں، کتنے ارب پتی ہیں، خودکشیاں نہیں کرتے اگر سکون خریدا جاتا۔
سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دنیا میں سکون تلاش کرتے ہو، اللہ سے دور بھاگ کے سکون تلاش کرتے ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج انسان سکسیس کے پیچھے ہے، کامیابی کے پیچھے ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کامیابی مجھے مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کامیابی نماز میں رکھی۔ کیوں؟ آپ کو اگر اذان یاد ہوگی تو آپ نے ضرور یہ کلمہ سنا ہوگا، حی علی الفلاح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ دو کلمات ہیں، ایک حی علی الصلاح ہے، اس کا مطلب ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اور ایک حی علی الفلاح ہے کہ تمہیں نماز کی طرف کیوں آنا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کیونکہ کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے۔ اور اللہ نے مطلق بات فرمائی، یہ نہیں کہا کہ آخرت کی کامیابی، بلکہ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ آج وہ والدین جو اپنے بچوں کو انگلش تو پڑھاتے ہیں، ہندی تو پڑھاتے ہیں، کالج میں داخلہ تو کراتے ہیں، لیکن نماز نہیں سکھاتے، وہ یہ بات اچھے سے یاد رکھیں کہ ان کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اس لیے اگر کامیاب کرنا ہے تو اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، دینی تعلیمات اسے دیں، قرآن کی تعلیمات اسے دیں، یقیناً پھر وہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آج عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اتنے گھنٹے برباد کر دیتے ہیں ادھر ادھر، جس اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے اس اللہ کے شکرانے کے لیے چند منٹ نہیں جا سکتے؟ ایک امیر آدمی کسی غریب کے پاس جائے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہ ہوں، بھکمری کا عالم ہو، کوئی امیر آدمی اس کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ میں تجھے اتنے لاکھ روپے دیتا ہوں، اتنے لاکھ روپے دوں گا، تو اپنا کاروبار کر، اپنے گھر کا نظام چلا، بس تجھے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا کرنا ہے؟ کہ تو روزانہ میرے گھر پہ 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے حاضری دے دینا آ کے، روزانہ 5 وقت یا 10 وقت جتنا بھی وہ بلائے گا۔ کیا یہ شخص منع کرے گا؟ یہ 15 منٹ تو کیا آدھا گھنٹہ جا کے بیٹھے گا، اور روزانہ 10 بار جائے گا، 5 بار تو الگ بات ہے، 10 مرتبہ اس کے گھر پہ حاضری دے گا، جس نے صرف چند پیسے اسے دیے ہیں۔ اور جس اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے، آنکھوں کا نور دیا ہے، زبان پہ بول دی ہے، چلنے کی طاقت دی ہے، اس اللہ کے لیے چند منٹ نکالنا ہمارے لیے آج بھاری ہے۔ مصیبتوں کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ مصیبتیں خود اپنی جانب سے آ رہی، نہیں، خود ہمارے کرتوت ہیں۔ اللہ کسی بھی قوم سے نعمتیں اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ بندہ خود گناہ کر کر کے اپنی نعمتوں کو نہ گوا دے۔ تو اس لیے انشاءاللہ آج عہد کر کے اٹھیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نماز ہو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے لیے خاص طور پر ٹائم نکالیں گے۔ اور نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ایگزام آ رہا ہے اس لیے نماز چھوڑ دی، جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مشغولیت آ گئی اس لیے نماز چھوڑ دی، فیکٹری جاتا ہوں، کارخانے جاتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، یاد رکھیں کیسی بھی صورت ہو، کیسی بھی کنڈیشن ہو، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر بندے کے پاس کپڑے نہیں، بالکل ننگا ہے، بالکل بھی کپڑے نہیں ہیں، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہو اگر بالکل بھی ننگا، پاس کپڑا کچھ نہ ہو، حکم ہے ننگا پڑے اس حال بدتر میں نماز۔ اس کا طریقہ علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں، وہ یقیناً بتائیں گے کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ جس کے پاس جس حساب سے ٹائم ہو، جو بیمار ہے وہ بھی نماز پڑھے گا، نماز نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کے اندر حرکت ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ علماء کرام نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ نماز آپ کس طرح ادا کریں گے۔ چاہے رکوع سجدے پورے نہ کریں، آپ تھوڑا سا سر ہلائیں، آپ کا رکوع سجدہ اللہ قبول کر لے گا، لیکن نماز پڑھنی ہے، بہرحال نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اگر نماز کہیں معاف ہوتی، مختصر بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اگر نماز معاف ہوتی کہیں تو میدان جنگ میں معاف ہوتی، تلواروں کے سائے میں، نیزے اور تیروں کی بوچھار میں نماز معاف ہوتی، لیکن جب وہاں نماز معاف نہیں ہوئی تو پھر ہماری بستر پہ پڑے پڑے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جن صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر نماز پڑھی ہے، تو ہم اچھے سے اچھا کھا کر نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ کمپرومائز کریں لیکن نماز سے نہیں، آپ اپنی فیکٹری اور اپنے کارخانوں سے کمپرومائز کریں، آپ اپنی دکان سے سمجھوتا کر لیں لیکن نماز سے کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ اللہ کے بندے ایسے بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ اس مجمع کے اندر بھی ہوں گے جو اپنی جاب اور نوکری تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔